أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لباس لكم وأنتم لباس لهم صدق اللہ العظیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تقریب نکاح کی تقریب ہے اور نکاح انبیاء کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی، ہم سب سنتے ہیں، خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک اور روایت کا ایک ٹکڑا پڑھا جاتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت کو جو نیگلیکٹ کرے گا، اسے اوائڈ کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم ذرا سا غور کر لیں اور دیگر سنتوں کے بارے میں کسی نہ کسی حد تک ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ان کو ادا کریں۔ نماز کی سنتیں ہیں، وضو میں جو سنتیں ہیں، مسواک کا بھی اہتمام کر لیتے، ساری سنتیں اپنی جگہ پر، ہر سنت کی بہت فضیلت ہے، ایک ایک سنت میں ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ایک سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء اور رسولوں کی، ہم اس سنت کی ادائیگی کیا سنت طریقے پر کرتے ہیں؟ ہم نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو راضی کر لیا جائے، ہر ایک کو منا لیا جائے، ہر ایک کو انوائٹ کر دیا جائے، کوئی چھوٹنے نہ پائے، کوئی رہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناراض ہو جائے۔ لیکن کیا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ادائیگی میں ہم پیارے آقا ہی کو ناراض کر دیں؟ ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس نبی کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں، کیا اس کی سنت کے مطابق ہم اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، یا ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے بہت سی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں؟ کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ تو سنت طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس طرح اس سنت کو ادا کرو۔ تو نکاح میں آپ ابتدا سے جو مگنی کی رسم ہے اور جو دیکھنے جاتے ہیں، ساری چیزیں آپ خود غور کرتے چلے جائیں، کیا یہ چیزیں سنت سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کا اس طرح نکاح ہوا کرتا تھا؟ رشتے کی تلاش میں کتنا لمبا ٹائم لگا دیا جاتا ہے، لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، طرح طرح کے ناز و نخرے ہیں، لڑکی ایسی ہونی چاہیے، بہت سندر ہونی چاہیے، حور پری ہونی چاہیے، اور اپنی شکل نہیں دیکھتے۔ اجازت ہے، مستحب ہے، دیکھنے کی گنجائش ہے، لیکن کتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنی رسومات ہوتی ہیں، کتنے التزامات ہوتے ہیں۔ پھر رشتہ پسند آ گیا، لڑکی سمجھ میں آ گئی، پھر 6 مہینے استخارہ نکالا جاتا ہے، پھر اس سے آگے 6-7 مہینے کھرچ کر کے تحقیق کی جاتی ہے۔ نکاح تو ایک بنیادی ضرورت ہے، اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام ہونا چاہیے، اسے آسان ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک کہیں کیا کوئی سنت نظر آتی ہے؟ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہی ایک مسنون ہے، اس کے علاوہ ایجاب و قبول میں بھی کچھ چیزیں اپنی طرف سے، مثلا 3 بار اگر قبول نہ کرایا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح ابھی ادھورا ہو گیا۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ قبول کروایا، ہم گھر پہ پہنچ گئے، فون آیا کہ ابھی تو نامکمل ہے۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت نکاح کیسے ہوتا ہے، کتنا آسان ہوتا ہے، ایک حدیث بیان کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، سر جھکا لیا آپ نے۔ ایک صحابی مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میرا ہی نکاح کرا دیں۔ خاتون کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ دونوں طرف سے رضا ہے۔ تو آپ نے کہا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ ایک بات اور مہر کے بارے میں یاد رکھیں، مہر ایک لازمی حق ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے،
اور مہر میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے نکالتے ہیں، 1,00,000 1,50,000 2,00,000، اور سمجھتے ہیں کہ دینا تو ہے نہیں، بیوی سے معاف کرا دیں گے۔ یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اپنی خوشی سے وہ معاف کر دے تو کوئی بھی اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن معاف کرایا جانا یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اس کا حق ہے، ضروری ہے، اسے دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی ویلیو اسے دیتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہر ہونا چاہیے، بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر لڑائی ہو، پیسہ نکلے نہ جیب سے۔ تو اعتدال کے ساتھ مہر ہونا چاہیے، اور یہ لازمی حق ہے، بیوی کو دینا چاہیے، بلا وجہ زبردستی معاف نہیں کرانا چاہیے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صحابی سے کہ تمہارے پاس کچھ ہے، دو گے کیا مہر میں؟ جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو لوہے کی کوئی انگوٹھی مل جائے۔ انہوں نے کہا میں نے پورا تلاش کر لیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ لا املک الا ازاری، میرے پاس ایک چادر ہے بس، جو میں نے پہن رکھی، بس یہی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا پھر بھی جاؤ تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہا ایسا کرتا ہوں کہ ازار کو آدھا اپنے لیے رکھتا ہوں، آدھا مہر میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جلستہ والا ازار الگ، بیٹھو گے تمہارے پاس لنگی ہی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے، یہ بتلاؤ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے جلدی جلدی کچھ صورتیں گنا دی کہ ہاں مجھے یہ صورت یاد ہے۔ تو آپ نے اب لمبا چوڑا خطبہ بھی نہیں پڑھا، کوئی انتظام بھی نہیں ہوا، بس آپ نے کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، جو قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہیں اس کے بدلے میں نے تمہارا نکاح کرا دیا۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ اور بھی بہت سے صحابہ کے واقعات ہیں، انہوں نے نکاح کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی نہیں، آپ کو بتلایا بھی نہیں۔ اب اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پوری خاندان، اگلی نسل ایسی چلے گی کہ تاکید کر کے جائیں گے، وصیت کر کے جائیں گے کہ دیکھو فلاں نے اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا، ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ اپنے لڑکے کی شادی میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، لہذا ہم بھی اپنے بیٹے کی شادی میں، اپنی بیٹیوں کی شادی میں ان کو نہیں بلائیں گے۔ ہر ایک کو بلانے کے لیے اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے، ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر کی جاتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ادھر تیار ہے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں ہم اسے سنت طریقے سے ادا کریں۔ بہت ساری چیزیں جو رسمی ہیں، خرافات ہیں، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ جو اصل چیز ہے وہ چھوٹ رہی ہے، جہیز کی ایک رسم چل رہی ہے، اور وراثت جو ضروری چیز ہے، لازمی چیز ہے، اسے کوئی نہیں دیتا ہے۔ بیٹی کا حق جو قرآن نے متعین کیا ہے، اللہ نے متعین کیا ہے، اسے کوئی نہیں دیتا ہے۔ جہیز کا ایک اپنی طرف سے جب ایک فرض چیز چھوڑ دی جاتی ہے، جب ایک سنت طریقہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو ثابت ہے، اسے چھوڑنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ایک غلط چیز اپنے طور پہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کوئی سنت چھوڑیں گے تو اس کے بدلے میں کوئی بدعت اپنے اوپر، اپنے سر پہ ہم ڈال لیں، لازم کر لیں۔ تو ایک فرض ہم نے جو وراثت میں جو بیٹیوں کا حصہ ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ جہیز کی لعنت چل پڑی۔ اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں دنیا جانتی ہے۔ جو چیزیں شریعت اور سنت سے ثابت ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، زندگیوں کا سکون ہے، ہماری زندگی، ہمارے گھرانے جنت کا ماحول بنیں گے اگر اس کے مطابق ہماری ساری زندگی ہو۔ اور ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا گیا، ایسا نہیں کہیں پہ ہمارے لیے ہدایت نہ ہو، کہیں رہنمائی نہ ہو۔ بیوی کے حقوق بیان کیے گئے، شوہر کے حقوق بیان کیے گئے، صلات موجود ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں، علماء سے پوچھیں، ان کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھیں، ان سے سیکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، شوہر کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے، بیوی کے بھی حقوق بیان کیے گئے، لیکن چونکہ یہاں مرد حضرات موجود ہیں تو اتنی بات یاد رکھیں، ایک حدیث یاد رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ جو باہر بہتر ہو، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے سے ملتا ہو، بزنس میں بہت اچھا ہو، نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جو بیوی کے ساتھ اچھی طرح اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوگا، وہ سب سے بہتر۔ باہر اتنے اچھے اخلاق پیش کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے